بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آن لائن کلاسز میں ہیں آپ اردو ڈپلومہ جو قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان نئی دہلی کی طرف سے جو اردو ڈپلومہ ہوتا ہے اسی کا کلاس چل رہا ہے۔ ہندی سے اردو سیکھنا اور اردو سے ہندی سیکھنا، یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ دیکھیں، اردو میں ایک حرف آتا ہے واو۔ واو کو حرف عطف بھی کہا جاتا ہے۔ حرف عطف کا مطلب یہ ہے کہ دو لفظوں کے درمیان واو حرف عطف لایا جاتا ہے، دونوں کو ایک حکم میں جوڑنے کے لیے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خالد اور راشد آیا، اور اردو میں لایا خالد اور راشد آیا۔ آنے کے حکم میں خالد کے ساتھ راشد کو بھی آپ نے شامل کیا۔ خالد آیا اور راشد آیا، تو اور کو کے ذریعے سے آپ نے راشد کو خالد کے ساتھ آنے کے حکم میں جوڑ دیا۔ اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں خالد و راشد آیا۔ خالد و راشد یعنی خالد کے بعد واو آیا پھر راشد، یعنی خالد اور راشد کے بیچ میں واو حرف عطف ہے۔ رنج و غم، صبر، تحمل و برداشت، واو حرف عطف آ گیا۔ رنج و غم، اسی طریقے سے خرید و فروخت، آب و ہوا، دو حرف کے دو لفظ کے درمیان بیچ میں واو آ گیا۔ خرید و فروخت میں واو آ گیا، خط و کتابت میں واو آ گیا۔ رنج و غم، شب و روز، شام و سحر، عجیب و غریب، شام و سحر، عجیب و غریب، دو لفظ کے درمیان بیچ میں واو حرف عطف آتا ہے۔ اس کو ہندی میں کیسے لکھا جائے گا؟ اس واو حرف عطف کو ہندی میں کیسے لکھا جائے گا؟ کیا ایسے لکھا جائے گا آب وا ہوا، بیچ میں وا لکھا جائے گا؟ واو کے لیے وا لکھا جائے گا؟ نہیں، ایسے لکھا جائے گا۔ واو کے بجائے آب و ہوا لکھتے نا، آب و ہوا، آب و ہوا۔ واو کو با کے ساتھ ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، یعنی با کو پیش، تو پیش کی جگہ اس طرح کا آتا ہے، پیش کی جگہ اس طرح کا آتا ہے اوپر میں، یہ نشان کے ساتھ اوپر میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو استعمال کریں گے، اسی کو استعمال کریں گے۔ واو کو الگ سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ ایسے لکھا جائے گا آب و ہوا۔ دیکھا آپ نے، آب و ہوا۔ خرید و فروخت، خرید و فروخت لکھنا ہوگا ہم کو، کیسے لکھیں گے؟ خرید و فروخت، یہ لیں۔ واو کے لیے الگ سے لانے کی ضرورت نہیں، خریدو، ڈیش دے دیا تھوڑا سا، فروخت، خاطہ ملا کر کے فروخت۔ ٹھیک ہے، خط و کتابت، دو حرف کے درمیان واو ہے، اس واو کو ہم کیسے لکھیں گے؟ خا تا، یہ ہوا خطو، کتاب بت، خطو کتابت۔ ٹھیک ہے، رنج و غم، رنج و غم۔ اردو میں رن غم کے بیچ میں واو ہے، اس کو ہندی میں ایسے لکھیں گے
शाम व सहर, उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? शाम, शाम वाव के लिए अलग से हर्फ डालने की जरूरत नहीं है, बस शाम सहर, ये हो गया शाम सहर। माल व असबाब, माल व असबाब, उर्दू में ये आया, बीच में वाव आया, उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? मालो असबाब, ठीक है। इस तरीके से हमको लिखना होगा माल व असबाब। आम दो रफ, आम दो रफ, ये हिंदी में लिखते हैं वाव, हिंदी में कैसे लिखेंगे? आम दो रफ, ठीक है। कमो गेश वैसे लिखेंगे। तो उर्दू में तो हर्फ के दरमियान वाव हर्फ आतफ, दो लफ्जों के दरमियान जो वाव हर्फ आतफ आता है, इस वाव हर्फ आतफ को लिखने के लिए हमें अलग से वाव लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि पेश को अदा करने के लिए ये निशान दिया जाता है हिंदी में, आकार दे करके वो निशान दे देंगे, बस वाव का मतलब अदा हो जाएगा शाम और सहर, वाव हर्फ। इतनी बात समझ गए? अब आइए एक दूसरी चीज समझिए। उर्दू में बात जगहों पर वाव लिखा तो जाता है, पढ़ा नहीं जाता। लिखने में तो आता है, पढ़ने में नहीं